کبھی کبھی انسان کو رک کر یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا واقعی ہے کیا؟ کیا یہ واقعی انصاف کی دنیا ہے؟ کیا یہاں طاقت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے؟ کیا یہاں سچ بولنے والوں کو عزت ملتی ہے؟ اگر ہم تاریخ کو کھول کر دیکھیں تو ہمیں ایک عجیب حقیقت نظر آتی ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ طاقت جھوٹ کے پاس تھی اور سچ کمزوروں کے پاس۔ اکثر ایسا ہوا کہ ظالم تخت پر بیٹھتا تھا اور مظلوم کو مجرم بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اور آج بھی ہم اسی حقیقت کے درمیان کھڑے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ممالک، بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی سیاسی مشینیں، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے، یہ سب مل کر کہانی لکھتے ہیں، اور اکثر وہ کہانی حقیقت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو قابو میں رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں یہی نہ معلوم ہو کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جب طاقتور قومیں کہانی لکھتی ہیں تو وہ اکثر اپنے آپ کو نجات دینے والا اور دوسروں کو خطرہ بنا کر پیش کرتی ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہر طاقتور ہمیشہ انصاف کرنے والا نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یعنی فرعون زمین میں طاقتور ہو گیا اور اس نے لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا۔ یہ صرف ایک پرانا واقعہ نہیں تھا، یہ طاقت کا مستقل اصول ہے۔ طاقتور حکمران اکثر لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، کہانی بناتے ہیں اور پھر اپنی طاقت کو انصاف کے نام پر پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ رومن سلطنت نے خود کو تہذیب کا حفاظت کرنے والا کہا، نو آبادیاتی طاقتوں نے قبضے کو ترقی کہا، کئی جنگوں کو امن قائم کرنے کی جنگ کہا گیا، مگر بعد میں تاریخ نے بتایا کہ ان میں سے بہت کچھ اقتدار کی سیاست تھی۔ مشہور مورخ ہاورڈ زن کہتے ہیں، ہسٹری از ریٹن بائی دا ونرز، یعنی تاریخ اکثر وہ لوگ لکھتے ہیں جو جنگ جیت جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر دنیا کا نظام ہمیشہ انصاف پر قائم نہیں ہے، اگر طاقتور کبھی کبھی یا اکثر ظالم بھی ہو سکتے ہیں، اگر کہانی بھی جھوٹ پر کھڑی ہو سکتی ہے، تو پھر سچ بولنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ صرف شکایت کریں؟ کیا وہ صرف مظلومیت کا ذکر کریں؟ کیا وہ صرف رونے والے بن جائیں؟ یا پھر انہیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکیں؟ قرآن اہل ایمان کو صرف عبادت نہیں سکھاتا، قرآن کردار، علم اور طاقت بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی ان کے مقابلے کے لیے جتنی طاقت تیار کر سکتے ہو تیار کرو۔ یہ طاقت صرف ہتھیار نہیں ہوتی، یہ طاقت ہوتی ہے علم کی، انتظام کی، کردار کی، اتحاد کی اور ایمان کی۔ آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ظلم موجود ہے، ظلم تو ہمیشہ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حق کے لوگ اکثر کمزور ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتے ہیں مگر منظم نہیں ہوتے، وہ سچے ہوتے ہیں مگر تعلیم میں پیچھے ہوتے ہیں، وہ قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں مگر نظام بنانے میں کمزور ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک نئی سوچ شروع ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر اہل ایمان واقعی اس دنیا میں انسانی وقار کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں صرف شکایت نہیں، قوت بھی پیدا کرنی ہوگی۔ اور وہ قوت کہاں سے آتی ہے؟ دنیا کی تاریخ کو اگر غور سے پڑھا جائے تو ایک عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ سچ اور جھوٹ کی جنگ
ہمیشہ سے جاری رہی ہیں۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہوتی، یہ جنگ کہانی کی بھی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جو شخص حق پر تھا اسے باغی، خطرہ یا مجرم بنا کر پیش کیا گیا، اور جو شخص ظلم کر رہا تھا اسے امن کا محافظ کہا گیا۔ یہ صرف آج کی بات نہیں، یہی منظر ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے۔ قرآن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سناتا ہے۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ایسا حکمران تھا جس کے پاس طاقت بھی تھی اور کہانی بھی۔ وہ لوگوں کو یہی باور کراتا تھا کہ وہی ان کا محافظ ہے، وہی ان کا رہنما ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف غرور نہیں تھا، یہ طاقت کی نفسیات تھی۔ جب طاقت انسان کے ہاتھ میں آتی ہے اور اخلاق ختم ہو جائیں تو وہ خود کو حق کا معیار سمجھنے لگتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سچ پیش کیا تو فرعون نے کیا کہا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ بنا کر پیش کیا۔ قرآن کہتا ہے إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ سوچئے، موسیٰ علیہ السلام ظلم کے خلاف کھڑے تھے، مگر فرعون نے انہیں خطرہ بنا کر پیش کر دیا۔ یہی چیز آج بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ جب انہوں نے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی تو لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سچ بولنے والا نہیں بلکہ مجرم بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی جو شخص جھوٹ کے نظام کو چیلنج کرے اسے اکثر خطرہ بنا دیا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سچ پیش کیا تو قریش نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا شاعر، جادوگر، دیوانہ۔ قرآن میں ہے وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، یعنی انہوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے۔ یہ تاریخ کا اصول ہے، جب حق کھڑا ہوتا ہے تو جھوٹ اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصول صرف مذہبی تاریخ تک محدود نہیں، جدید تاریخ میں بھی ہمیں یہی منظر نظر آتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کو دہشت گرد کہا گیا، مارٹن لوتھر کنگ کو خطرہ کہا گیا، بہت سے آزادی کے رہنماؤں کو مجرم کہا گیا، لیکن وقت کے ساتھ تاریخ نے بتایا کہ اصل میں وہ حق پر تھے۔ یہ سب مثالیں ہمیں ایک سوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر تاریخ میں اہل حق کو اکثر بدنام کیا گیا، اگر طاقتور اکثر بیانیہ اور کہانی بناتے رہے، تو پھر سوال یہ ہے اہل حق کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ صرف مظلوم رہیں؟ کیا وہ صرف پروٹیسٹ کریں؟ کیا وہ صرف شکایت کرتے رہیں؟ یا انہیں اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے بھی ہو سکیں اور دنیا کو سچ دکھا بھی سکیں؟ قرآن کی تعلیم، قرآن صرف صبر نہیں سکھاتا، قرآن تیاری بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو منظم صف میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے ایک مضبوط دیوار۔ یعنی اہل حق کو صرف جذباتی نہیں ہونا چاہیے، انہیں منظم، مضبوط اور باعلم ہونا چاہیے۔ اب اصل سوال یہ ہے طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ صرف جذبات سے قومیں نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں علم سے، نظم و ضبط سے، کردار سے اور قربانی سے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے،
کیوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سچ رکھنے والی قومیں کمزور ہو جاتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف دشمن کی سازش ہوتی ہے؟ یا مسئلہ کہیں اندر بھی ہوتا ہے؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال صدیوں سے مسلمانوں کے علماء اور مفکرین پوچھتے آئے ہیں۔ مشہور مسلمان مفکر ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ میں ایک بہت اہم اصول بیان کیا۔ انہوں نے کہا، قوموں کے عروج اور زوال کا تعلق صرف طاقت سے نہیں ہوتا بلکہ کردار اور نظم سے ہوتا ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں، جب ایک قوم میں نظم ختم ہو جائے، قربانی ختم ہو جائے اور ذاتی فائدہ پوری قوم کے فائدے پر غالب آ جائے تو وہ قوم آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتی ہے۔ یہ اصول صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے سچ ہے۔ قرآن بھی اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں۔ یہ آیت ایک بہت بڑا اصول بیان کرتی ہے۔ دنیا میں عزت، طاقت اور قیادت صرف دعاؤں سے نہیں آتی، وہ آتی ہے کردار، نظم اور محنت سے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک گہری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا، جب علم صرف کتابوں میں رہ جائے اور کردار زندگی سے غائب ہو جائے تو معاشرہ آہستہ آہستہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ صرف علم کی کمی نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علم عمل میں تبدیل نہیں ہوتا، اور جب علم اور عمل کے درمیان فاصلہ بڑھ جائے تو قوم کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سماجی علوم بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں۔ مشہور مورخ ارنولڈ ٹوائنبی نے کہا تھا، civilization die from suicide not murder، یعنی تہذیبیں خودکشی سے مرتی ہیں نہ کہ قتل سے۔ تہذیبیں زیادہ تر باہر سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہیں۔ جب معاشرے میں نظم ختم ہو جائے، تعلیم کمزور ہو جائے، قیادت بدعنوان ہو جائے اور عوام صرف شکایت کرنے لگے تو قومیں آہستہ آہستہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہاں اہل ایمان کے لیے ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں حق کا علم دیا گیا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق بتایا گیا ہے اور ایک اخلاقی نظام دیا گیا ہے، تو پھر ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ اس کے دشمن طاقتور ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم خود اپنی طاقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہم جذباتی تو بہت ہوتے ہیں مگر منظم کم ہوتے ہیں۔ ہم نعروں میں مضبوط ہوتے ہیں مگر علم میں کمزور ہوتے ہیں۔ ہم ماضی پر فخر کرتے ہیں مگر حال کو سنوارنے میں کمزور ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے اصلاح شروع ہونی چاہیے۔ اصل طاقت کہاں سے آتی ہے؟ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت 4 چیزوں سے بنتی ہے: علم، نظم و ضبط، کردار، اجتماعی مقصد۔ جب یہ 4 چیزیں ایک قوم میں جمع ہو جائیں تو وہ قوم دنیا میں اثر پیدا کرتی ہے۔ قرآن اہل ایمان کو صرف عبادت کرنے والی قوم نہیں بناتا، قرآن انہیں قیادت کے قابل قوم بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی یہ صرف اعزاز نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اگر اسے دنیا میں عزت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اگر اسے ظلم کے سامنے سچ بولنا ہے، تو پھر اسے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا؟ اگر ایک قوم دنیا میں عزت کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتی ہے،
اگر وہ ظلم کے سامنے سچ بولنا چاہتی ہے، اگر وہ انسانیت کے وقار کو بچانا چاہتی ہے، تو پھر اسے صرف شکایت نہیں کرنی پڑتی، اسے اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے قوموں کی اصل طاقت 3 چیزوں سے بنتی ہے: علم، نظم و ضبط اور کردار۔ دنیا کی بڑی بڑی تہذیب علم کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہیں۔ اسلامی تاریخ کو دیکھیں، 8ویں سے 13ویں صدی تک مسلمان دنیا میں علم کے میدان میں سب سے آگے تھے۔ بغداد، قرطبہ اور سمرقند صرف شہر نہیں تھے، وہ علم کے مرکز تھے۔ مسلمان علماء نے میتھس، ایسٹرونومی، میڈیسن، فلسفی اور سائنس، ان تمام چیزوں میں دنیا کو نئی سمت دی۔ ابن سینا کی کتاب القانون صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ یہ سب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایک قوم علم میں آگے ہوتی ہے تو دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہوتا، قوموں کو مضبوط بنانے کے لیے نظم و ضبط بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج جاپان کو دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ شہر تباہ، معیشت ختم اور ملک شکست خوردہ۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نظم، محنت اور تعلیم کو اپنی بنیاد بنا لیا، اور چند دہائیوں میں وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ معیشتوں میں شامل ہو گئے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں صرف وسائل سے نہیں بنتی، قومیں نظم و ضبط سے بنتی ہیں۔ لیکن علم اور نظم بھی کافی نہیں اگر کردار کمزور ہو جائے۔ کردار وہ چیز ہے جو انسان کو طاقت کے باوجود انصاف پر قائم رکھتی ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کے ہتھیار نہیں تھے، ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا کردار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہ شہر میں داخل ہوئے تو ان کے کپڑوں پر پیوند تھے۔ ایک طرف دنیا کی بڑی سلطنتیں تھیں اور دوسری طرف ایک حکمران جو سادگی اور انصاف کی مثال تھا۔ یہی کردار تھا جس نے دل جیتے۔ آج کی نسل کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا ہم صرف ماضی کی عظمت پر فخر کریں یا ہم مستقبل کی عظمت پیدا کریں گے؟ کیونکہ تاریخ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، عظمت وراثت میں نہیں ملتی، عظمت محنت سے بنتی ہے۔ اگر نئی نسل علم حاصل کرے، نظم و ضبط اختیار کرے، کردار مضبوط کرے تو وہ دنیا میں اثر پیدا کر سکتی ہے۔ ہمیں جذباتی ہونے سے زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں عزت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بہترین تعلیم حاصل کریں، تحقیق میں آگے بڑھیں، معاشرے کو بہتر بنائیں اور اپنے کردار کو مضبوط کریں، کیونکہ دنیا میں صرف وہی قومیں احترام حاصل کرتی ہیں جو قابل ہوں۔ علم ضروری ہے، نظم و ضبط ضروری ہے، کردار ضروری ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جو ان سب کو معنی دیتی ہے، وہ ہے ایمان اور مقصد۔ کیونکہ جب انسان کے پاس طاقت ہو مگر مقصد نہ ہو تو وہ طاقت اکثر ظلم بن جاتی ہے، اور جب طاقت ایمان اور اخلاق کے ساتھ ہو تو وہ طاقت انصاف بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بہت گہری بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر صرف شاعری نہیں ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی خودی ہے۔ خودی کا مطلب غرور نہیں ہوتا، خودی کا مطلب ہوتا ہے خود پر اعتماد، اپنے مقصد کی پہچان اور اللہ پر کامل یقین۔ جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو وہ کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ تاریخ میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں ایک چیز مشترک تھی، وہ حق کے سامنے جھکتے تھے مگر طاقت کے سامنے نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، انہیں مکہ کی گرم ریت پر لٹایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، مگر ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، کیونکہ ایمان
انسان کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو جسم سے نہیں روح سے نکلتی ہے۔ تاریخ میں ایک اور مثال صلاح الدین ایوبی کی ہے۔ جب صلیبی جنگوں کے دوران یروشلم واپس لیا گیا تو پوری دنیا حیران رہ گئی، کیونکہ صلاح الدین نے انتقام نہیں لیا، انہوں نے انصاف کیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں صلیبی جنگوں کے دوران ہزاروں لوگ قتل کیے گئے تھے، مگر صلاح الدین نے دشمنوں کو بھی امان دی۔ یہی فرق ہوتا ہے طاقت اور کردار والی قیادت میں۔ حقیقی طاقت یہ نہیں ہوتی کہ تم دوسروں کو ڈرا دو، حقیقی طاقت یہ ہوتی ہے کہ تم ظلم کے سامنے سچ بول سکو۔ یہ طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر ایمان ہو، خودی ہو اور قربانی کا جذبہ ہو۔ قربانی کے بغیر تبدیلی نہیں آتی۔ تاریخ کا ایک اصول ہے، کوئی بھی بڑی تبدیلی آرام سے نہیں آتی۔ ہر بڑی تبدیلی کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آرام دہ زندگی چھوڑ دیتے ہیں، جنہوں نے اپنا وقت، اپنی محنت اور کبھی کبھی اپنی جان تک سچ کے لیے وقف کر دی۔ آج کی نسل کے سامنے ایک بہت بڑا انتخاب ہے۔ وہ چاہیں تو صرف شکایت کرتے رہیں، صرف سوشل میڈیا پر بحث کرتے رہیں، صرف دوسروں کو الزام دیتے رہیں، یا پھر وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود بدلیں گے، ہم علم حاصل کریں گے، نظم و ضبط اختیار کریں گے، کردار مضبوط کریں گے اور اپنے ایمان کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑی تبدیلیاں ہمیشہ چھوٹے مگر پرعزم لوگوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر ایک نسل علم، کردار اور ایمان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو تو وہ دنیا کو کیا پیغام دے سکتی ہے؟ دنیا ہمیشہ آسان نہیں رہی۔ تاریخ کے ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو طاقت کے نشے میں انصاف کو بھول گئے۔ ایسے نظام بھی رہے ہیں جہاں سچ بولنے والوں کو مجرم بنا دیا گیا اور ظلم کرنے والوں کو طاقتور۔ لیکن تاریخ کی ایک اور حقیقت بھی ہے، اندھیرا کبھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ ہر اندھیرے کے بعد کچھ لوگ اٹھتے ہیں جو روشنی بن جاتے ہیں۔ آج دنیا کو نئے ہتھیاروں کی نہیں، نئی نفرتوں کی نہیں، نئے جھوٹوں کی نہیں، دنیا کو ضرورت ہے ایسے انسانوں کی جو سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ایسے انسان جن کے پاس علم ہو، کردار ہو، ایمان ہو اور انصاف کا جذبہ ہو۔ اگر ایک قوم کے پاس خدا کی طرف سے ہدایت ہو، اگر اسے معلوم ہو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، تو پھر اس قوم کی ذمہ داری اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ علم کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے کتاب نہیں ہے، قرآن انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں مختلف قوموں میں، قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی اصل بنیاد انسانیت اور انصاف ہے۔ آج اگر نئی نسل واقعی دنیا کو بہتر بنانا چاہتی ہے تو اسے چند فیصلے کرنے ہوں گے۔ انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی صرف آرام کے لیے نہیں گزاریں گے، ہم اپنی زندگی مقصد کے ساتھ گزاریں گے۔ ہم علم حاصل کریں گے، سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں گے، اپنے کردار کو مضبوط کریں گے اور ظلم کے سامنے خاموش نہیں رہیں گے۔ دنیا کی ہر بڑی تبدیلی کسی حکومت سے شروع نہیں ہوتی۔ ہر بڑی تبدیلی کچھ لوگوں کے دلوں سے شروع ہوئی، کچھ لوگ جو اپنی زندگی کو ایک مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اگر آج دنیا میں اندھیرا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روشنی ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ روشنی کی ذمہ داری اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہر نئی نسل کے سامنے یہی سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا وہ صرف شکایت کرے گی یا وہ تاریخ بدلنے کی کوشش کرے گی؟ اس لیے آج کا پیغام بہت سادہ ہے مگر بہت گہرا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے علم کو مضبوط بناؤ، اپنے کردار کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اور پھر دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر وقار کے ساتھ کہو،
ہم ظلم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم انسانیت اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آخر میں تاریخ ہمیشہ طاقت کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے سچ کا ساتھ دیا۔ دنیا شاید کامل نہ ہو، لیکن اگر انسان سچ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور شاید یہی وہ ذمہ داری ہے جو آج ہماری نسل کے کندھوں پر ہے۔